بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جو شخص سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر یہ چند مختصر مگر انتہائی مؤثر دعائیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون، روح کو طہارت اور جسم کو تحفظ عطا فرماتا ہے۔ یہ دعائیں بظاہر چھوٹی لگتی ہیں مگر ان کے اثرات بہت بڑے اور گہرے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے سے پہلے کچھ اذکار، دعائیں اور کلمات سکھائے جو نہ صرف دینی اعتبار سے فائدہ مند ہیں بلکہ دنیاوی طور پر بھی بے شمار فوائد رکھتے ہیں۔ یہ دعائیں انسان کے دل کو تسلی دیتی ہیں، نیند کو سکون بخشتی ہیں اور شیطان کے وسوسوں سے حفاظت کرتی ہیں۔ آج ہم آپ کو 10 ایسی دعائیں بتانے جا رہے ہیں جو ہر شخص کو سونے سے پہلے ضرور پڑھنی چاہیے، خصوصاً وہ شخص جو کسی پریشانی، تکلیف یا بیماری میں مبتلا ہو۔ پہلی دعا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کو توحید کہا جاتا ہے اور یہی ایمان کی بنیاد ہے۔ جو شخص اس کلمے کو دل سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے تمام فاسد عقائد، وسوسے اور اندھیرے نکال دیتا ہے۔ رات سونے سے پہلے اس کلمے کا ورد کرنے سے انسان کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اس سے نیند کے دوران ہونے والے خطرات اور شیطانی حملوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ دوسری دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب انہیں آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دعا کو کثرت سے پڑھا۔ یہ دعا اعتماد، توکل اور قرب الہی کی علامت ہے۔ جو شخص سوتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے گویا وہ اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے معاملات کو سنوار دیتا ہے، اس کی تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے اور اسے وہ سکون عطا کرتا ہے جو کسی دوا سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تیسری دعا ہے سبحان اللہ۔ یہ تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر عیب، ہر کمی اور ہر نقص سے پاک ہے۔ جب انسان سونے سے پہلے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے تو گویا وہ اپنے دن کے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کی تاکید فرمائی تھی۔ اس کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ جسمانی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے اور دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ چوتھی دعا ہے الحمدللہ۔ شکر گزاری ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے دل سے ناشکری، کفران نعمت اور مایوسی کو ختم کر دیتا ہے۔ جو شخص سونے سے پہلے الحمدللہ کہتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے اور اس کی عطا پر شکر گزار بنتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ الحمدللہ پڑھنے والا ہمیشہ اللہ کے قریب ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ شاکر بندوں سے محبت کرتا ہے۔ پانچویں دعا ہے اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کلمے سے دل کو سکون ملتا ہے، انسان کی انا ختم ہو جاتی ہے، تکبر دور ہوتی ہے اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ رات کو سوتے وقت جب بندہ اللہ کو سب سے بڑا تسلیم کر لیتا ہے تو وہ ہر قسم کے خوف، پریشانی اور وسوسے سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کلمے کے ذریعے انسان اپنے دل میں یہ یقین قائم کرتا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑی ہستی ہے اور کوئی بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ چھٹی دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ دعا توبہ کی علامت ہے۔ جو شخص روز رات کو سونے سے پہلے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اسے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ نیند سے پہلے استغفار کرنا گویا دن بھر کی غفلتوں اور کوتاہیوں سے معافی مانگنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ساتویں دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ دعا شیطان کے وسوسوں اور حملوں سے حفاظت کے لیے ہے۔ رات کا وقت خاص طور پر شیطان کی سرگرمیوں کا وقت ہوتا ہے۔ جو شخص یہ دعا پڑھ کر سوتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے آس پاس فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اسے شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ دعا اس بات کی بھی علامت ہے کہ بندہ اللہ کی پناہ میں آ رہا ہے، اور یہ پناہ دنیا و آخرت کی سب سے مضبوط پناہ ہے۔ 8ویں دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس دعا کو اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ صبح اور شام پڑھ لے تو اسے کسی چیز کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اسی طرح اگر رات سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو نیند میں آنے والے تمام خطرات، جنات، سائے اور بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ 9ویں دعا ہے آیت الکرسی۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، علم اور قدرت کا ذکر ہے جو بندے کے دل کو مضبوط اور مطمئن کر دیتا ہے۔ یہ دعا ہر رات ضرور پڑھنی چاہیے۔ 10ویں دعا ہے سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ یہ تینوں صورتیں سونے سے پہلے پڑھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 صورتوں کو اپنے ہاتھوں پر پڑھ کر پورے جسم پر پھونکتے اور ہر طرف ہاتھ پھیرتے۔ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی پناہ اور شیطان و ہر قسم کے شر سے بچاؤ کی دعا ہے۔ جو شخص ان صورتوں کو پڑھ کر سوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مکمل حفاظت میں سوتا ہے۔ یہ تمام دعائیں مختصر ہونے کے باوجود بہت طاقتور ہیں۔ اگر ہم انہیں معمول بنا لیں تو ہماری راتیں پرسکون، دل مطمئن، جسم محفوظ اور روح خوشحال ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بستر پر لیٹو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے سو جایا کرو، کیونکہ جس حالت میں بندہ سوتا ہے اسی حالت میں اس کی روح اللہ کے پاس جاتی ہے۔ اگر کوئی ذکر میں سوتا ہے تو اس کی روح ذکر کی حالت میں جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ معمول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا و آخرت کی کامیابیاں سمیٹ سکیں۔ جو شخص بستر پر لیٹ کر یہ دعائیں پڑھتا ہے وہ نہ صرف اپنے دن بھر کے گناہوں سے معافی پا لیتا ہے بلکہ اللہ کے قرب اور محبت کا حقدار بھی بن جاتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان دعاؤں کو نہ صرف خود پڑھیں بلکہ اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھی سکھائیں۔ رات کا آخری وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جو کوئی بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے مایوس نہیں لوٹاتا۔ اے اللہ، ہمیں ان دعاؤں کو سمجھنے، یاد کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں راتوں کا عبادت گزار بنا دے، ہمارے دلوں میں اپنا ذکر بسا دے اور شیطان نفس کے شر سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔